मोहतरमी अब्दुल गफ्फार जंबा साहेब, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने लेक्चर नंबर 103 में प्योर डिस्कशन फोरम के चीफ एडमिन जनाब अमीर फैसल साहिब को काजिब और द्रोगो इंसान करार दिया है। उनका जुर्म ये है कि आपकी तरफ से सालिस मुकर्रर किए जाने के बाद उन्होंने दो टोक अल्फाज में आपकी शिकस्त का फैसला सुना दिया। अब आपने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक किज़्ब रिया और मकरो फरेब के हथकंडों के साथ उन पर हमला आवर होने का फैसला कर लिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको इस फैसले के बाद उनके अंदर किज़्ब और द्रोहगोई नजर आ रही है तो आपको किस हकीम ने कहा था कि उन्हें सालिस मुकर्रर करें? क्या आपके अंदर एक जर्रा बर शऊर भी नहीं था? जंबा साहेब, मोमिन की बसीरत से डरने के लिए कहा गया है, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आप तो एक मोमिन भी साबित ना हुए। क्या आपको पता है कि सालसी फैसला तो अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता? अगर मोमिन नहीं तो अपने मुसलमान होने का सबूत ही फराहम कर दें और अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाज की लाज रखते हुए इस फैसले को कबूल करें और $1,00,000 अमीर फैसल साहब को और $1 मिलियन खाकसार को इरसाल करने का बंदोबस्त करें। आप पहले भी मेरे मकरूज हैं। पिछले साल आप मुंह मांगे इनाम का चैलेंज देकर मुबाहिसा दरमियान में छोड़कर भाग गए थे। वो कर्ज अभी वाजिबुल अदा है। फिर 2.5-3 साल कबल आपके गले में एक और शिकस्त का तौक भी पड़ा था, जिसमें आपने वादा किया था कि मिशन हाउस की चाबियां मेरे हवाले कर देंगे। ये सारे हकायक उस ईमेल फोरम के बहुत से लोग जानते हैं। अब अमीर फैसल साहब ने अगर अपने ज़मीर के मुताबिक आपके खिलाफ फैसला कर दिया है और आपको उनकी बुराइयां नजर आने लगी हैं तो जनाब, कहाँ गए आपके आज़ादी ज़मीर और आज़ादी राय के मुतालबे? आपके मुरीद भी इस बात के गवाह हैं कि आप सैकड़ों मरतबा मिर्जा ताहिर अहमद साहब पर इल्जाम लगा चुके हैं कि उन्होंने आपको आज़ादी राय से महरूम रखा। अब आप अमीर फैसल साहब के साथ क्या कर रहे हैं? आप सैकड़ों मरतबा ये आयत सुना चुके हैं कि लेमा तकूलूना मा ला तफअलून, कि ऐ लोगो, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। जंबा साहेब, अपने इस बुरे किरदार पर आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ और द्रोहगोई से तो आप खुद काम ले रहे हैं, लेकिन चोर और चतर के मिसदाक इल्जाम अमीर फैसल साहब पर लगा रहे हैं। आप सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आपका 8 मार्च का मुझे दिया हुआ चैलेंज खलीफा वक्त के अथॉरिटी लेटर से मशरूत था। इस चैलेंज में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। ये शर्त आपने 8 मार्च वाला चैलेंज मेरी तरफ से कबूल किए जाने के बाद 16 मार्च को आयद की थी, जो कि आपकी अय्यारी और मक्कारी का मुंह बोलता सबूत है, जिस पर आपको शर्म आनी। आप अमीर फैसल साहब को पिछले साल की झूठी कहानियां सुना रहे हैं कि मैंने पिछले साल भी सरबराह जमात से अथॉरिटी लेटर लेने की शर्त रखी थी। इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपने एक बार फिर मक्कारी से काम लेते हुए अपने 15 अक्टूबर 2020 के लेक्चर को सबूत के तौर पर पेश किया है। हकीकत ये है कि इस साल की तरह आपने पिछले साल भी मुझे बिला मशरूत चैलेंज दिया था। ये चैलेंज आपके 18 सितंबर 2020 के खुतबा जुमा में दिया गया था। मैंने आपका ये चैलेंज कबूल किया
اور آپ نے بغیر کوئی اتھارٹی لیٹر طلب کیے میرے ساتھ مباحثہ شروع کر دیا۔ 4 ہفتوں کی بحث کے بعد جب آپ کے دانت کھٹے ہو گئے اور گفتگو فیصلہ کن مرحلے تک آ پہنچی تو آپ نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور 18 ستمبر سے 14 اکتوبر تک میدان مباحثہ میں رہنے کے بعد یکدم پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے اور ایک بار پھر آپ نے خلیفہ سے اتھارٹی لیٹر لانے کا منترا دہرانا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی کھلی کھلی شکست تھی جس پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جمبا صاحب، آپ اپنی زبان پر قائم رہنے والے انسان ہیں ہی نہیں۔ آپ نے 24 ستمبر 2018 کو آرٹیکل 131 لکھا جس میں آپ نے جماعت احمدیہ کے سربراہ والی بے مقصد اور فضول شرط کو ختم کر دینے کا اعلان کیا۔ جمبا صاحب، میں کب سے آپ کو آگاہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ ایک فلک سیر انسان ہیں۔ گھڑیال کے پینڈلم کی طرح آپ نے کہیں ٹکنا نہیں ہوتا۔ اس واضح اعلان کے بعد آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ خلیفہ کے اتھارٹی لیٹر سے مشروط چیلنج دیا ہے؟ آپ کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جمبا صاحب کا جماعت کے سربراہ سے NOC ختم کرنے کا تحریری اعلان۔ معزز سامعین و ناظرین، جمبا صاحب نے جماعت احمدیہ کے سربراہ سے نمائندگی کا سرٹیفکیٹ لینے کی شرط 2018 میں ختم کر دی تھی، لیکن یہ چونکہ ایک فلک سیر شخص ہیں اس لیے اکثر باہم متضاد گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ اب ان کا لیکچر نمبر 103 سنیں جس میں یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا چیلنج دیا ہی نہیں کہ جس میں خلیفہ سے نمائندگی کا مطالبہ نہ کیا ہو۔ یہ ایک سفید جھوٹ اور صریح کذب ہے۔ 8 مارچ 2021 کو لیکچر نمبر 101 میں جمبا صاحب نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح 18 ستمبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں بھی انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی۔ جمبا صاحب نے 2018 میں ہی یہ شرط ختم کر دی تھی۔ ان کے 24 ستمبر 2018 کے لکھے ہوئے آرٹیکل سے تحریری ثبوت پیش خدمت ہے۔ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاکسار اسے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہے۔ نمبر 10، یہ درست ہے کہ میں نے آپ کے کھڑ پینچ مرزا مسرور احمد سے NOC لینے کی شرط کو ختم کیا ہوا ہے۔ آپ ان چاروں بجوؤں کو یا جس کسی کو بھی خاکسار کے پاس لانا چاہیں بے شک لے آئیں، لیکن آنے سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے خاکسار کو آگاہ کر دیں تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلسلہ میں کچھ تیاری کر لیں۔ والسلام، خاکسار، مرد حق کی دعا، اسد اللہ، عبدالغفار جمبا، کیل، جرمنی۔ معود ذکی غلام مسیح الزماں، معود مجدد صدی 5 دم۔ آزادی سب کے لیے، غلامی کسی کے لیے نہیں۔ مؤرخہ 24 ستمبر 2018۔ جمبا صاحب، آپ تقوی اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امیر فیصل صاحب نے انتہائی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ درست فیصلہ کیا کہ 8 مارچ کو آپ نے بلا مشروط چیلنج دیا تھا، اور جب خالد واسطی نے یہ چیلنج قبول کر لیا تو اس کے بعد آپ نے 16 مارچ کو اسے خلیفہ صاحب کے اتھارٹی لیٹر سے مشروط کر دیا۔
یہی کام آپ نے پچھلے سال 15 اکتوبر کو کیا تھا، جسے آپ نے 16 مارچ 2021 کو دوہرا دیا، جس پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تقوی اور انصاف سے عاری تو آپ خود ہیں۔ کیا آپ بھول گئے کہ میں نے آپ کے ایک مرید کے خلاف ایک کیس آپ کے سامنے رکھا اور فیصلے کا طلبگار ہوا، لیکن آپ فیصلہ کرنے کی بجائے کنی کترا گئے۔ اس کے بعد آپ کے ایک اور مرید کا معاملہ پیش کر کے آپ سے گواہی مانگی، کیونکہ آپ اس کے عینی شاہد تھے، لیکن آپ نے قرآن کریم کی حکم عدولی کرتے ہوئے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد تیسرے مرید کا کیس ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، اس پر بھی آپ نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی۔ اب آپ کس منہ سے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ جب گواہی مانگی جائے تو حق و انصاف کے مطابق گواہی دو، چاہے یہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے؟ آپ کو اس رویے پر شرم آنی چاہیے۔ طوالت سے بچنے کے لیے محمد ناصر اللہ صاحب کا ذکر انتہائی اختصار سے کروں گا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں آپ نے صالح اور متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ ایک بار نہیں بار بار عطا فرمایا، اور انہیں قابل اعتماد دوست قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ناصر اللہ صاحب کو میری بیعت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی متقی انسان نے جب آپ کے خلاف ایک رائے دے دی تو آپ یوں ان کے درپے ہوئے کہ الامان والحفیظ۔ جنبہ صاحب، یہ ہے آپ کی فطرت جس پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جنبہ صاحب، یہ میری ابتدائی وضاحت ہے۔ اگر آپ نے شرم و حیا سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار نہ کی اور مزید جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں آپ کے بارے میں مزید سچ بولنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آخر میں پھر آپ پر واضح کر دوں کہ اس اتھارٹی وغیرہ کی دھوکہ بازی سے نکل جائیں، جو کہ آپ کئی بار نکلے اور کئی بار پھر بڑھ گئے۔ نکلیں اور محترم امیر فیصل صاحب کے پیور ڈسکشن فورم پر تشریف لا کر میرے ساتھ براہ راست معاملات طے کریں، اور ہم آپس میں اختلافی امور کی ایک لسٹ بنا کر ہر ایک ایشو پر ڈسکس کرنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ والسلام خاکسار والسلام خاکسار خالد واسطی، 22 مارچ 2021۔